السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور علم حدیث۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، امام الائمہ سراج الامہ رئیس الفقہاء والمحدثین، سید الاولیاء والمحدثین، پیشوائے اصفیاء، مبشر مصطفیٰ، دعائے مرتضیٰ۔ القصہ: نبوت و صحابیت کے بعد انسان میں جس قدر فضائل و محاسن پائے جا سکتے ہیں، آپ ان تمام اوصاف کے جامع و رہنما تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام نعمان اور آپ کے والد ماجد کا نام ثابت ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کو اپنا مقصد حیات بنایا، مگر زہد و تقویٰ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آپ گوشہ نشینی کی راہ پر گامزن ہوئے تو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہٰذا دنیا سے کنارہ کشی مت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ جاں فضا ان کے لیے بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر دین ثریا کے پاس بھی ہو تو فارس کا ایک مرد اسے ضرور پالے گا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں، یہ صحیح اور قابل اعتماد اصل ہے جس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بشارت ہے۔ علامہ سیوطی کے شاگرد اور سیرت شامیہ کے مصنف حضرت شیخ محمد بن یوسف صالحی شافعی فرماتے ہیں، شیخ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے کہ اس حدیث کا اشارہ امام اعظم کی طرف ہے، کیونکہ اہل فارس میں سے کوئی بھی ان کے مبلغ علم کو نہیں پہنچ سکا۔ امام اعظم کی خصوصیات: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ زمانے صحابہ میں پیدا ہوئے، جو بحکم حدیث خیر القرون میں سے ہے۔ آپ نے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی، ان سے حدیثیں سنی اور روایت بھی کی۔ آپ نے تابعین کے دور میں اجتہاد کیا اور فتویٰ دیا۔ مشہور محدث امام اعمش جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو مسائل حج امام اعظم ابو حنیفہ سے لکھوا کر ساتھ لے گئے، حالانکہ وہ حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ جلیل القدر ائمہ حدیث آپ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن دینار امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اس کے باوجود آپ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی دوسرے امام کے اتنے اساتذہ نہیں ہیں۔ انہی شاگردوں کی ایسی بے نظیر جماعت میسر آئی جو بعد میں کسی امام کو میسر نہ آئی۔ خطیب بغداد کہتے ہیں، حضرت وکیع بن الجراح کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ نے خطا کی۔ انہوں نے فرمایا، ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں جبکہ ان کے مجلس علمی میں ابو یوسف، ظفر اور محمد ایسے ماہرین قیاس اور مجتہد موجود ہیں۔ یحییٰ ابن زکریا، حفص ابن غیاث، حنان اور مندل ایسے حافظ الحدیث اور حدیث کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اولاد میں سے قاسم ابن معن ایسے لغت اور عربی زبان کے امام موجود ہیں۔ داؤد ابن نصیر طائی اور فضیل ابن عیاض ایسے پیکرے زہد و تقویٰ ہیں۔ جہاں ایسے لوگ موجود ہوں وہاں انہیں غلطی نہیں کرنے دیں گے، اور اگر ان سے خطا سرزد بھی ہو جائے تو یہ حضرات انہیں حق کی طرف پھیر دیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے پہلے مدون ہیں۔ اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین اپنی یادداشت پر اعتماد کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے محسوس کیا کہ اگر مسائل اسی طرح بکھرے رہے تو علم کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ نے فقہ کو مختلف کتب اور ابواب پر مرتب کر دیا۔ امام مالک نے موطا کی ترتیب میں آپ ہی کی پیروی کی۔ آپ کا مذہب دنیا
ان خطوں میں پہنچا جہاں دوسرے مذاہب نہیں پہنچے۔ آپ اپنے کاروبار کی آمدنی سے گزر بسر کرتے تھے، اہل علم پر خرچ کرتے اور کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور حج و عمرہ کی کثرت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ تطبیق احادیث میں اگر بظاہر تعارض واقع ہو تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان میں تطبیق دی جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو احادیث مختلفہ کی تطبیق میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کسے حاصل ہوئی، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلے پہل ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تطبیق دی کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے۔ اسی طرح رکعت نماز میں کسی کو شک واقع ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں 3 مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان میں یوں تطبیق دی: اگر کسی کو پہلی مرتبہ شک واقع ہو تو اسے از سر نو نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اسے شک واقع ہوتا رہتا ہے تو غور کرے، جس طرف اس کا غالب گمان ہو اس پر عمل کرے، اور اگر کسی طرف بھی غلبہ ظن حاصل نہیں اور دونوں جانبین برابر ہیں تو کم تعداد کو اختیار کرے۔ مثلا 3 اور 4 میں تردد واقع ہوا تو 3 رکعتیں قرار دے اور 1 رکعت مزید پڑھ لے۔ بعض شافعیہ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ قیاس پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض محدثین قال بعض اہل رائے کے عنوان سے امام صاحب کا قول بیان کرتے ہیں۔ یہ الزام حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچے تو سر آنکھوں پر، اور جب صحابہ کرام سے مروی ہو اور صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو تو ہم ان میں سے کسی ایک کا قول اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں، ہم ان میں سے کسی کا قول بھی اختیار نہ کریں، اور جب تابعین کا قول مروی ہو تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔